يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر ذی وقار سامعین، درس قرآن دی نسبت نال میری یہ حاضری تساں ساتھیاں دا اکٹھا ہونا جمع ہونا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ چند منٹ تواڈے سامنے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند جملے جرے پیش کرن دا ارادہ رکھدا، اللہ حق گل آکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس حق تے مینوں بھی اور توانوں بھی اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، انسان جس وقت زندگی گزار رہا ہوندا ہے اس دے زندگی گزارن دے بہترین زرین خوبصورت ترین زندگی نو بناون واسطے ایک ایسی چیز جس دا اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی
حکم دیتا ہے، ترغیب دیتی ہے، تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گل دے اتے عمل کر لوے تو او دی زندگی بڑی سونی تے اچھی گزر دیئے، معاشرے دے اندر سکون بھی آندا ہے، زندگی بھی اچھی ہو جاندی ہے۔ او کیڑی چیز ہے جس نو اپناون نال زندگی خوبصورت بن ویندی ہے، معاشرہ خوبصورت بن جاندا ہے، گھر دا ماحول بھی خوبصورت بن ویندا ہے۔ تے یاد رکھو بھائیو، او نقطہ، او اصول، او مین چیز او ہے نرمی، لچک، فلیکسیبلٹی۔ نرمی، لچک، اے جس معاملے دے اندر سختی ہوندی ہے تے بندہ او دے مقابل نرمی نال برتاؤ کرے، نرمی دا معاملہ کرے۔ شدت ہمیشہ نقصان کر دیے، اور شدت والے پاسے، سختی والے پاسے کوئی مرد و زن، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی پڑھا ان پڑھا، سختی والے پاسے مائل نہیں ہوندا، متوجہ نہیں ہوندا۔ چھوٹی یہ تشبیہ علماء نے دیتی ہے کہ ایک بندہ آؤٹنگ واسطے، پکنک مناون واسطے ویندا ہے، بھئی میں فلاں جگہ تے ونجاں، اتھے جا کے ذرا آؤٹنگ کراں، ذہن میرا فریش ہو جائے۔ دنیا تے تسا ایو جیا بندہ کدیں بھی نہ ڈٹھو سی جیرا بندہ کانٹے دار جھاڑیاں تے خشک دھاریاں جھاڑیاں دی جگہ دا انتخاب کرے، نہ ایسا نہ ہو سی۔ او انہاں جگہ دا انتخاب کر سی جتے پھل ہوون، خوبصورتی ہوئے، سبزہ ہوئے، پانی ہوئے، آبشار ہوون، رونقاں ہون۔ یعنی نیچر اے بھی اسے پاسے بندے نو متوجہ کر دیئے کہ اے بندے ہو، کانٹیاں نو جنہیں تسا نہیں پسند کر دے، کانٹا سختی دی علامت ہے، پھل سبزہ گرینری اے نرمیائی دی علامت ہے۔ یہ میں تسا سختی نو نہیں پسند کر دے، یہ کوئی بھی سختی نو نہیں پسند کر دا۔ نرم گو ہونا، نرم بولنا، نرم رویہ، نرم لہجہ، ہر معاملے دے اندر نرمی اختیار کرنا۔ کیا مطلب؟ اس تو کہ نہیں اے بھی مراد نہیں گننا بھائی نرمی دا مطلب اے ہویا بھائی اپنے نظریات ہی نرمی چاہ کے تبدیل کر دیو، نا اے مطلب نہیں۔ اپنے عقائد و نظریات مضبوط، لیکن انداز گفتگو اور رویہ طور طریقہ او تواڈا انج دا ہونا چاہیے کہ اگلا تواڈے اخلاق تے کردار تے رویے تو متاثر ہو جائے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کی تھی۔ اس 23 سالہ محنت دے اندر، اس دور دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی دا مظاہرہ نہیں کیتا، ہمیشہ نرمی رکھیے، ایسی نرمی رکھیے کہ دشمن اللہ دے نبی دی نرمی تو متاثر ہو کے اسلام قبول کر لینا ہے۔ تلوار جہاد اس صورت کیتا ہے جس وقت اگو ریئیکشن آیا ہے، دشمن نے حرکت کی تھی ایسی کہ جس نال اسلام دیا حداں ٹوٹن دا خطرہ آئی، اس وقت اللہ دے نبی نے تلوار بھی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو بھائیو، نرمی ایک ایسی نعمت ہے، میرے نبی سونے نے فرمایا، حدیث دا مفہوم ہے کہ سنو، جس نو نرمی مل گئی اس نو بہت بڑی خیر مل گئی۔ جس بندے دے اندر نرمی نہیں، فرعونیت ہے، شدت ہے، سختی ہے، او بندہ بہت بڑی خیر تو محروم ہے۔ نرمی، فلیکسیبلٹی، لچک، اے بہت ہی ضروری اصول اور زندگی اچھی گزارن واسطے بہترین چیز اور ضروری چیز ہے۔
سب تو پہلے تا اللہ دے دربار وچ دعا ہے کہ اللہ مینوں بھی تساں سارے نو سامعین نو اللہ پاک شریعت دے مطابق لچک اور نرمی اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہن دیکھو ذرا قرآن مجید دے اندر بھی احادیث دے اندر بھی بے شمار مثالہ موجود ہیں اور گل سمجھ آندی مثالہ نال کہ مثال دے کے بندے نو سمجھاؤ۔ ہن سب تو پہلی گل ہے میرا رب تہاڈا رب سب تو بڑا ہے، ساری کائنات تو بڑا، ساری کائنات دا پیدا کرنے والا، لیکن کمال یہ ہے کہ اس نے بھی اپنے عرش دے تلے لکھ رکھے ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میرا بندہ میرا لچک والا معاملہ میرے غضب تو اگے ہے۔ غضب بھی اللہ دا سخت ہے، اللہ دی پکڑ بھی ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بھی سخت ہے، لیکن فرمایا خبردار ہوشیار راونا میرا بندہ، میرا لچک والا معاملہ تے نرمیائی والا معاملہ تے رحمت والا معاملہ تے پیار والا معاملہ اے میرا بہت اگے ہے۔ کتنا اگے ہے؟ یہ میں 24ویں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا سورہ زمر دے اندر یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی اے میرے بندو، کیرے بندے؟ یہ بندے حاجی تہجد گزار علماء مشائخ شیوخ شیخ الحدیث مفسر محدث نہ انہوں دی گل نہیں کی تھی، انہوں دا تذکرہ نہیں کیتا۔ فرمایا الذین اسرفوا، یہ گناہ کر 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 کے ساری زندگی ضائع کر بیٹھے، انہوں نے خطاب کر کے فرمایا میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دا معاملہ بڑا نرمی والا معاملہ ہے۔ دیکھو میں مثالاں دے کے سمجھاونی ایو گل تاکہ سارے اندر ذرا لچک آ جائے، نرمی آ جائے۔ شدت کسے معاملے دے اندر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس واسطے کوشش کرو اپنے مزاج دے اندر نرمی پیدا کرو۔ جب نرمی آ گئی تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل وہ ساری سرائکی چاہ دیں نا کہ اگر ٹیڑی انگلی نال گھیو کڑدا پہ ہے تو سدھی انگلی نال نکلنا سوکھا ہوئے گھیو دا تو لازمی ٹیڑی کرنی ہوندی ہے، نہ کرو ٹیڑی، سدھی انگلی نال آرام نال کڑ لو گی، لازمی تو نہیں کہ ٹیڑی کر کے کڑنی، اوکھا ہو کے کڑنی، لازمی تو نہیں پہ شدت نال معاملات حل کرنے، ڈنڈے دے طور تے مسئلے حل کرنے، نہ بلکہ لچک نال پیار نال محبت نال معاملات حل کرنے۔ اور جی میں ان توجہ کرو اللہ کیویں اپنے گناہگار بندیاں دے نال کیویں خطاب کریندا ہے، توجہ کر جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان، اے میرا پیارا بندہ، او انسانا، ما غرک بربک الکریم، کیری گل تینوں دھوکا دیتا ہے جو اللہ دا دربار چھوڑ کے نسیا ویندا ہے تے دوڑا ویندا ہے؟ کیوں ویندا پیا او کی نہیں غور تا کرو بندہ، اے جی میں پچھو ماں تے پیو پیار نال نہ فرمان پتر نو آدھے پین پتر کے کریندا ہے بھلا کر کیوں غلط لین تے ویندا ہے؟ اللہ رشتہ تو تبا کے لیکن انداز انہی دا اختیار کیتا ہے، ما غرک بربک الکریم، کرم کرن والے رب تو کیوں دور نسیا ویندا ہے تے چھوڑ دیتا ہے دا دربار؟ اس ذات نو کی نہیں یاد کیتا کر، او ذات الذی
فسواک فعدلک، اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے، تیرا جسم بنایا ہے، تیرا مجسمہ تے تیرا 5-6 فٹ والا جسم اللہ نے بنایا ہے، تے فرمایا فسواک فعدلک، وقت اپنی مشینری تے تینوں چلا کے تیرے ایک ایک چیز دا زاویہ سدھا اپنی قدرت نال کیتا ہے کہ تیری آنکھیں تے برابر ہوئے، تیرے کن بھی برابر ہوون، اور تیرے نک دے 2 سوراخ ہوون تے اتنا لمبا ہوئے تاکہ برا نہ لگے، تیری ایک ایک چیز نو، تیری انگلیاں دا، تیرے پیراں دا، تیرے ہر اندر باہر دی ہر چیز دا اللہ پاک نے پورا پورا زاویہ مقرر کر کے تینوں پیدا کیتا ہے۔ اس رب نو چھوڑ کے کیرے پاسے پہ ویندا ہے او بندہ، اللہ پاک نال جفا تے بے وفائی نہ کر، اللہ دا دروازہ نہ چھوڑ بنیا کہ اللہ پاک کیڑی نرمی دا معاملہ پیش پیا کرن ہے، حالانکہ اللہ پاک قرآن دے اندر آندا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جیڑی گل دا ارادہ چا کرے او جیڑے کم دا بھی اللہ ارادہ چا کرے، اللہ پاک نو دیر نہیں لاونی پوندی، صرف آدھے تے کم فوراً ہو ویندا ہوندا ہے، لیکن اس دے باوجود اے چھوٹی جئی مخلوق بندہ، چھوٹی جئی مخلوق ہے تے اللہ پاک وقت بھی بڑی نرمی نال بندے نو خطاب کردا پیا ہے، تینوں مینوں سبق پیا دیندا بندیا، میں مالک ہو کے، اکبر ہو کے، رب ہو کے، بڑا ہو کے بھی اگر میں سختی نہیں کردا تے تو تے کمزور بندہ ہے، تو کیوں تے فرعونیت پیا وکھیندا ہوندا ہے کہ نہیں بیوی نال فرعونیت، کہ نہیں ماں پیو دا باغی بن کے بدماش بننا ہے، اور کہ نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی پیا بننا ہوندا ہے، اور کہ نہیں پڑوسیاں نال زیادتی کر کے اللہ دا باغی پیا بننا ہوندا ہے، تے کہ نہیں کیڑے جرم کر کے اللہ تے اللہ دے نبی دا باغی پیا بننا ہوندا ہے، اور بندیا تو بھی نرمیائی اختیار کیتی کر، لچک دا مظاہرہ کیتا کر، فلیکسیبلٹی وکھائی کر، تاکہ پتہ چلے کہ یار اے میرا او بندہ ہے جرا اللہ دا خاص بندہ ہے۔ اگے توجہ نال گل سن، ایک اور مقام تے اللہ پاک نے بڑا عجیب انداز فرمایا، کہ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ 24واں پارہ ہے، سورت دنا، سورت فصلت، اللہ نے کہ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، او لوگو سنو، نیکی تے برائی برابر۔ ناراض بیٹھے ہو کوئی ہوں ہاں نو کر دے پہ کہ میں کوئی غلط گل تو نہیں آکھی، اللہ دے بندے غلط تا ہوا جب میں تانوں آکھاں بھائی نانگلی دے پٹھانوں بندوق چاہ کے اٹھی کھلو بہت غلط گل آئی، اور میں تو آدھا پہ نرمی دا مظاہرہ کرو، اچھی گل آدھا پہ نا، ساروں نے دل لگ دی پئی ہے، چلو شکر ہے۔ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور کائنات والا سنو، نیکی تے گناہ برابر، بولو بولو، ہو سکتا ہے گناہ اللہ دی بغاوت اللہ محفوظ رکھے اساں سارے نوں، تے اللہ پاک دا حکم مننا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اے دونوں چیزاں برابر نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ نے کہ فرمایا
تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن تے سنو لوگوں نے کیتے برائی برابر جی میں نہیں ہو سکدیاں تے جے تواڈے نال کوئی زیادتی چا کرے جے تواڈے نال کوئی برائی چا کرے تے تانوں دھوکا چا دے تواڈا نقصان چا کرے اللہ پاک آوت بدلے دے اندر ساڈا حق بندا او دے نال اونجے کر کے کرا بلکہ جے ساڈے جے مسلمان تا دے اس ایک گال کڈیے میں انہوں ڈا گالاں کٹھیاں کڈا تاکہ او دبے رہا تا ٹھنڈا ہونے اس ایک دفعہ زیادتی کی دیئے میں 10 دفعہ دے نال زیادتی کرا اللہ فرمائے نہیں وہ میرا بندہ سن لے ادفع باللتی ہی احسن او بندیا سن لے تیرا تیرے نال زیادتی چا کرے تیرا کم میں او دے نال نرمیائی اختیار کرنا کرے فرمایا او زیادتی کرندہ ونجے تو نو معاف کردہ جا اللہ پاکا وقت لوگ آگ سنے یار بہینہ جانے اے کمزور جانے اے جب بڑا بزدل آدمی ہے اے اپنا انتقام تے بدلہ نہیں لے سکا اللہ فرمایا سوڑو بندیا ان لوگاں دی گلہ نو چھوڑ دے بلکہ گل دے نتیجے تک پہنچ اللہ کیرا نتیجہ ہے اللہ فرمایا کأنہو ولی حمیم اور میرا بندہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اور جری تارے درمیان عداوت تے دشمنی آئی کھلیے تے ایک پاسو زیادتی پائی ہوں دیئے معاف تو کرندہ ون تے اس بندے نو میں تیرا غلام نوکتے تیرے نال تیرا محبوب نہ بنا دیوا تا میں نو خدا بھی نہ آکے معاف کر دو آج ایسا چڑھ کے بدلے لے لیا فلانا میرے فلانے دے جنازے تے نہیں آیا او دا موقع آسی تا میں بھی نہ ویسا اے بدلہ لیا فلانا میری شادی دے موقع تے نہیں آیا میں بھی نہ کرسا اللہ فرمایا نہیں او نہیں آیا تو وقت ون کھلو تو وقت بھی ون کھلو نتیجہ نکلنا کانہو ولی حمیم تو جس وقت گیا کھڑا ہونے تیرا سر اچھا ہو سی تے جیندے کول تو گیا کھڑے او دا سر شرم تو جھک ویسی ایک شرم اونو آسی تینو کوئی نہ آسی نمبر 2 گلے ہے اس تو بعد ہوتے دل دے اندر اللہ پاک احساس پیدا کر دے سی یار ادنال تمہیں زیادتی کی تھی تے اس میرے نال کیویں دا معاملہ کیتا ہے الٹا میرے گھر آگے تے اس میرے نال بدلہ میرے کول نہیں لیا اللہ فرمایا کأنہو ولی حمیم یہ جے بندہ تیرا جگری یار بن جائے گا تیری اصل نو پہچان جائے گا اللہ پاک سانو سبق پہ دینا نامری دے پٹھانو چودریو ملکو وڈیرو شاہو سارے بڑے چھوٹے ہو اللہ پاک سبق پہ دینا جیرا زیادتی کرے او دے نال نرمی دا معاملہ کر او تیرا غلام بن ویسی ایک صحابی آیا یا رسول اللہ تھوڑی آواز کھولے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا راستہ میں نو دسیا ایسا عمل میں نو دسو کہ او کم میں کراتے میں جلدی جنت جب پہنچ جاواں بلو بھی بھائی او کوئی کم میں نو دسو جزاک اللہ میں نے سوکھا کہا دیتے میرے پسینے کاٹ دیتے اللہ صحابی آیا یا رسول اللہ کوئی میں نو ایو جا کم دسو جو میں جلدی جنت دے اندر پہنچ ونیا تو آدھا بھی ارادہ ہے اللہ سانو جلدی جنت دے پہنچاوے ہاں ہن توجہ کر سن ذرا توجہ نال فرمایا میرا صحابیاں میں محمد کریم تینو دسدا شارٹ کٹ جنت وچ ونجن دا راستہ کیڑا ہے فرمایا سلمن قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی
من عصا الیک، ترے کم کرنا تیرا کم میں، شارٹ کٹ مروا کے جنت پہنچا ہونا تیرے خدا دا کم ہے۔ کیرے کیرے ترے کم، سلمن کا تاک، جیرا تیرے نال تعلق توڑ دا پیو میں تو دے نال جوڑن دی کوشش کر۔ ایسا کریں دے آئیں جنر اگر تے میں سلام صحیح نہیں کیتا، بس بھائی میں تیرے تے ناراض ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جڑے اندہ پہ کہ تو جڑے اندہ پہ فرمایا سلمن کا تاک، جیرا توڑے او دے نال بنا کے رکھ، جیرا تیرے نال تیرے موقع تے نہیں آندہ تو دے گھر ونج کھلو۔ اللہ دی قسم یاد رکھو، اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا قرآن دے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور جیری توڑے درمیان اختلاف تے دشمنی تے نفرت کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ توڑے اندر محبت دے اندر تبدیل ہو جاونی ہے۔ پہلا کم میرا صحابیاں کر سلمن کا تاک، جیرا توڑے دے نال جوڑ تے بنا کے رکھ، پہلا کم۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جیرا تیرے تے ظلم کرے تو انہوں معاف کر دے، جیرا تیرے نال وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تے تیسرا کم میں جیرا تیرے نال زیادتی تے برائی کرے تو دے نال ود بھی اچھائی کر کے بکھا دے۔ اور جنہی مشہور ہے قصہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت تلے ستے ہیں، تلوار اپنے لٹکا دیتی تے اللہ دے پاک پیغمبر سوئے ہیں۔ اچانک ایک دشمن آیا، اس نے موقع ڈٹھا جی آج موقع ہے، محمد کریم ستا ہویا، اس نے میں آکے آج حملہ کرا تے شہید کر دے وہاں، تاکہ اے جرا ساڑے درمیان اختلاف تے رپھڑے ختم ہو جائے۔ وہ آیا، اس نے تلوار چاہی، تلوار چاہ کے دنیا میں جو نکال کے آکر لگا میں آسموں کا منی، اور محمد کریمہ اج دساتے نو میرے کول کون بچے سی۔ اللہ دے پیغمبر دی آنکھ مبارک کھلی، ویکھا تا نبی پاک دی تلوار لے کے دشمن کھڑے تے قتل کرن دا ارادہ رکھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بڑے شجاعت دے بہادر ہوندے، ساڈا ایمان ہے ساری کائنات نالوں زیادہ بہادر ہوندے تا اللہ دے نبی ہوندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے تے اللہ دے نبی نے اس دشمن دے جواب دے اندر ایک کو لفظ آکیا تکیرا فرمایا اللہ۔ اس اوکھے وقت دے اندر تے مصیبت دے اندر تے دشمن دے حملے دے وار تو اگر مینوں کہیں بچاونے تو کونے اللہ دی ذات ہے۔ یاد رکھو بھائیو، اے ہتھیار بھی نہیں بچا سکتے، اے چیزاں دنیا دے اسباب بھی نہیں بچا سکتے، اے سارا دا سارا بچاوا والا صرف کون ہے؟ 10ویں پارے اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ نہ، 10ویں پارے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اپنے اسلحے تیار کرو، بندوقاں، پسٹل، اینٹی ایئر کرافٹ، بڑے بڑے مشینریاں، بڑے بڑے ہتھیار، بڑی بڑی ٹیکنالوجی۔ فرمایا وَأَعِدُّوا، تیار کرو، لَهُمْ، انہاں دشمنوں واسطے، دشمنوں واسطے اسلحہ تیار کرو۔ کمال ہے، اللہ سانو سبق دے اندر اسلحہ کہتے خلاف چامنے، کہتے خلاف کیرا مسلمان دشمن کے کافر دشمن؟ مسلمان دشمن نا، مسلمان دے خلاف اسلحہ چاہے، بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا وَاعِدُّوا لَهُمْ اَيْ لِلْكَافِرِينَ، کافراں واسطے اسلحہ تیار کرو، او دی صفائی ستھرائی ریڈی فٹ ٹو فٹ کر کے رکھو۔ اچھا وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے دے مطابق اپنا اسلحہ تیار کرو۔
مسئلہ موقع دے حساب نال ہے، انہوں تیار کرو۔ کیوں تیار کرو؟ اس واسطے تیار کرو ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم۔ سن لو اصلاحاں واسطے تیار کرو کہ تواڈے دشمن دی ہوا اصلے دی وجہ تو نکل دیے، لیکن سن لو تساں تو اصلے دے اوتے امید نہیں رکھنی، بلکہ تواڈی نظر خدا تے ہوے، اصلہ صرف انہاں نوں ڈراون واسطے ہوے، تواڈا یقین ہوے کہ سب کچھ کرنے والا کلا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مینوں اللہ بچے سی، اللہ جس وقت اللہ دے نبی نے اللہ دا نام لے، دشمن دے ہاتھ وچوں تلوار گر گئی تے ڈھہ گئی، رو پیا نبی پاک دا بھی تے اللہ دے نام دا بھی جلال، دشمن تے رو پیا تے تلوار گر گئی، اللہ دے نبی تلوار چالیں دن تے تلوار انہیں تول کے سونت کے اللہ دے پیغمبر اس دشمن نو آدن ہون دسا میں یمناؤ کا منی، ان مینو تا میرے خدا بچائے، تو دسا تینو کون بچے سی؟ او جی انت الکریم ابن الکریم، تو سبھی بڑے نیک آدمی ہو تے بڑے معزز آدمی ہو، تو آدھے پیو راجہ بھی بڑے سخی مزاج بندے ہوندے ہیں جی، بات ہی غلطی ہو گئی تے میں معاف کر دیجئے، یہ وہ ہے۔ اللہ دے نبی نے اس دشمن دے نال سختی دا معاملہ نہیں کیتا، نرمی دا معاملہ کیتا۔ کل سمجھ آئیے کہ کیتا نرمی دا معاملہ کیتا، کیا کیتا؟ معاف چا کیتا، آزاد کر دیتا، لے میں تینوں معاف کیتا ہے۔ اللہ پاک دی قدرت دیکھو، او بندہ اٹھو چلے دور جا کے واپس پلٹ آئے، آ کے محمد کریم دا غلام بن گیا۔ اللہ فرمائے ادفع باللتی هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور سن لو لوگو، معاف کرنا تہاڈا کم، لچک لینا تہاڈا کم، نرمی اختیار کرنا تہاڈا کم، بدلہ نہ لینا تہاڈا کم، تے اس بندے نو جڑا تہاڈا مخالف ہے تہاڈا غلام بنا دینا تہاڈے خدا دا کم ہے۔ ہن سچی سچی گل دسو، اللہ دا قرآن سچا سچا، او دا فیصلہ بھی سچا، تے آئندہ تو بعد تہیہ کر لو جے اساڈے نال کوئی زیادتی کر بھی جائے اساں اس نو معاف کرنا ہے۔ سوچ لو، مسجد وچ بیٹھے ہو، اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، گل کریں دے پے ہو، بات اس دی لج بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ سارا کوئی زیادتی کر بھی جائے اس نو معاف کر دیو۔ کیوں؟ نرمیائی ایک ایسا ہتھیار ہے جس نال بندے دی اپنی زندگی بھی سونی بندی ہے، معاشرہ بھی سونا بنتا ہے۔ اللہ اے او صفت ہے، اللہ پاک نے دو بھائی دونوں اللہ دے نبی تے رسول، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ دا نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا رسول ہے۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ تے ہارون علیہ السلام ونجو او جیڑا بدماش باغی بیٹھا تے آدھے میں خدا لوگاں دے سامنے معبود تے رب بن کے بیٹھا ہوئے، اس نو من کے آکھو اسا اللہ دے فرشتہ دا، اسا اللہ دی طرف بھیجے ہویا تے بعد اس نو میرا پیغام جا کے سنو، لیکن ٹھہرا میرے پیغمبروں سن لو، فقولا
بدماش نال گل کرنی ہے تا سختی نال نہیں کرنی، لہجہ تے انداز بڑا پیارا تے میٹھا رکھنا ہے، لئیے نہ لئیے نہ۔ اور لوگوں سن لو، نرمی دا معاملہ اختیار کرن دا حکم اللہ اپنے نبیوں نو بھی دے رہا ہے۔ ایک اور واقعہ قرآن دے اندر آندا ہے، 4 بجے جماعت ہے، 4 بجے اجی ادھا گھنٹہ ہے، گھر تو نہیں مجھنا تو سن نماز پڑھ کے بیسو نا۔ اللہ ایک اور نبی دا اللہ نے ایوہ وصف دے صفت بیان کی دیئے، او دنال واقعہ بھی ذرا سن لو، وچے 2-4 چیزیں سمجھ آبے سن انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سورت انا سورت ہود ہے، 12واں پارہ ہے اور آیت نمبر 69 کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود ہیں، 3 نوجوان آ گئے، بڑے خوبصورت چہرے، بے ریش نوجوان آ گئے، آکے دروازے تے دستک دیتی، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دا استقبال کر کے مہمان خانے دے اندر بیٹھائے۔ اللہ سلام کی تو انہاں آندے ہی، قالوا سلاما، جناب السلام علیکم۔ یہ تو انہیں پتا ہے اساڑے مذہب اسلام دا تحفہ کیا ہے؟ سلام، افشو السلام، سلام نو عام کرو۔ آج بھول گئی دنیا، سفید داڑھی والا بزرگ ہوتا ہے وہ بھی کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے ہیلو، رہنے نہیں کہ کوئی نہ۔ او بھائی یہ انگریزوں کا اختراع، انگریزوں کی یہ ٹرم ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، دشمنوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، اس نو اپنا لیا تو جیرا اللہ پاک نے اپنے نبی دے ذریعہ نال اس امت نو تحفہ دیتا ہے کہ مسلمان نال گل کرن لگے تا پہلے تحفہ کیرا دے وے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس تو آج دنیا محروم ہو گئے، یعنی یہ ایک چکا دعا دا بھی اپنے مسلمان بھائی نو نہیں دیندہ، ایڈا سخی مزاج ہو گیا مسلمان۔ بڑی اشد ضرورت ہے ہماری اصلاح کی، بڑی اشد ضرورت ہے، عقائد کی بھی اصلاح، اعمال کی بھی اصلاح، معاشرت کی بھی اصلاح، بڑی اشد ضرورت ہے۔ حقیقت ہے دشمن کی محنت سے آج ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، افسوس ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہونے دل کوئی گل آئیے چھوٹی جائی بھائی انشاءاللہ آئندہ تو بعد اساں کال سن دے وقت کیا آکساں اکھیسو دیکھو صحیح، یہ بڑیاں گلاں تو سب مسیح تے با کے اج منیں دے بیٹھے بھی اساں کرساں تے پتہ تاں لگ سی جے لے کریسو تا تے عزیر شاہ تو تانوں ویکھنا نہیں، ویکھنا لا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، بس اس واسطے کرنا نے حقیقت تھوڑی کوشش کرنا تھوڑا میرا کام ہے، راستے آسان کرنا اللہ دا کام ہے، ٹھیک ہے؟ جے کریں بھول کے ہیلو آنکھ بھی بہت ہے فوراً آپ کو السلام علیکم 2-4 دفعہ بھول سو انشاءاللہ لین دیا ویسے، ٹھیک ہے جی کرے سو۔ قالوا سلاما، انہاں آکے سلام کیتا، وعلیکم السلام، حضرت ابراہیم نے بھی کو جواب دیتا سلام، تو آڑے تے بھی سلام ہوئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ،
انہوں نے بیٹھایا مہمان خانے دے اندر، فوراً چلے گئے اندر جا کے ایک وچھا تے بچڑا ذبح کیتا، ذبح کر کے انہوں پکایا تے بھنوایا، تیار کر کے فرائی کر کے مہمانوں دے سامنے رکھ دیتا۔ اے طریقہ نہیں کیتا یار، چاہ تا نہ پیسو جی پانی ہے نا، انج نہیں کیتا جنیاں ساڑھے اج دے مہمان نواز لوگ آدن بھی جناب پانی پیسو، پانی موسم دے صاحب نال چاہ کے نہ ہوا کہ پانی کے نہ ہوا جی۔ اللہ دا بندہ تو اگر مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے تو خوشی نال کر، جیڑی شاید تیرے کو موجود ہے وہ تو پیش کر۔ اللہ فما لبسن جا بیجل حنیز، ڈھل بھی نہیں لائی تھی، کوشش کی تھی تے جلدی جلدی انہیں طرح مہمانہ واسطے بچھڑا بنا کے تے بنوا کے تے پکا کے سامنے رکھ دیتا، جی کھاؤ جی بسم اللہ کرو جی میں تمہاری خدمت واسطے لے کے آیا۔ اللہ دا کرنا وہ تینوں مہمان بیٹھے ہوئے اور اگے ہاتھ بھی نہیں ودھیں دے پہ، اگے ہاتھ بھی نہیں کر دے کھاون واسطے۔ فلما لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ اللہ دے نبی نے جس وقت انہوں نے ویکھیا کہ ہاتھ بھی اگے نہیں پہ ودھیں دے، کھاون واسطے ہاتھ بھی اگے نہیں پہ کر دے، اللہ فرماندا ہے وأوجس منهم خيفة، اللہ دے نبی دے دل دے اندر خوف آ گیا، پتہ نہیں کیڑے ارادے نال بندے آئے، کیوں آئے تے کیڑے بندے کس ارادے نال بندے آئے، دل دے اندر خوف آمن لگ گیا۔ اللہ نے کہ فرمایا قالوا لا تخف، اب وہ تین بندے آدھے نے لا تخف، ڈرو نہیں۔ کیوں بھائی؟ اکھی جی انا ارسلنا، اسا بندے کوئی نہیں، اسا بندے اے اترے مہمان آدھے بہن، انا ارسلنا، اسا بندے کوئی نہیں، اسا اللہ دی طرفوں بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو اسا فرشتے ہو؟ جی جی اسا فرشتے ہیں، انسانی شکل دے اندر اللہ نے اسانو حکم دیتا ہے وَنْيُوْ دِعِلَا قَوْمِ قوم لوط نو جا کے اسا تباہ کرنا ہے، اللہ دا عذاب اتھے نافذ کرنا ہے تے جاری کرنا ہے، اللہ دا عذاب اتھے پہنچانا ہے، اسا اتھے جا رہے ہیں سے اللہ نے اسانو آکے ہے اور فیندے تاؤں یہ بھی پیا تے میرے ابراہیم نو جا کے پتر جی خوشخبری جا کے دے دے ونا۔ اللہ توجہ نال گل سن کے تے ذرا جواب دے وہ، اللہ دا واسطہ غور کر ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں تین مہمانوں نو مہمان خانے دے اندر بیٹھایا تے وقت انہاں واسطے او جیڑا جانور ذبح کیتا تے بنوایا تے پکا کے لے آئے، انہاں نو حضرت ابراہیم نو پتہ ہائی جو اے بندنی یا فرشتنی یا پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ اس واسطے پتہ کوئی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے وہ جڑے بندے بیٹھے نا وہ بندے انسانی لباس دے اندر آئے، اللہ دے نبی تا ظاہر نو جان دین، لیکن یاد رکھو پردے دے اندر حقیقت حال نو جانا والا کلا کار ہے، نہ کوئی ولی جان سکتا ہے، نہ کوئی کتب دے غوث دے ابدال جان سکتا ہے، نہ کوئی گدی نشین جان سکتا ہے، نہ کوئی صحابی جان سکتا ہے تے نہ کوئی نبی جان سکتا ہے، بھاوے نبی ابراہیم خلیل ہوئے۔ ایسا ہی ہے نا، پردیاں دے پیچھے حقیقت حال جان والا کلا کون ہے؟ ایک اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام او حقیقت حال نو نہیں پہچان سکے تے آج قبر دے اندر پہ ہویا مردہ اس نو پتہ ہوندہ ہے میری قبر دے اتے فلانا آیا کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے لوگوں کے عقائد کی، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے جی۔ فرمائے لوگوں اللہ لا تخف انا ارسلنا الى
قوم لوط اسات لوط علیہ السلام دی قوم تباہ کرنے واسطے جا رہے ہیں اللہ دا کرنا ومراتہ قائمۃ اے نالے دیوار دے پیچھے کھڑی ہو کے حضرت دی بیوی آئی اور جیری مائی سارا اور ایک گل ساری سن رہی ہے تے حیران ہو گئی انہاں کیا جناب اسا تواڈے کول کیوں آیا اس واسطے آیا کہ اسانو اللہ پاک کہے کہ فبشرنا بِإِسحاق اسا تانوں بیٹے دی خوشخبری دیون واسطے آیا اے گل سندی پئی ہے حضرت دی بیوی حضرت سارا او اے گل سندی پئی ہے قرآن جاندا ہے اللہ پاک نے کہ فرمایا اے گل سنی تے فضاحت حیران ہو کے ہاسا نکل گیا ہے میں بڈھی ہو گئی ہاں تے میرا خامد شیخ کبیر بڈھا ہو گیا تے ہن تسا آدے ہو کہ جی تانوں بیٹا ملنا ہے فضاحت فبشرنا بِإِسْحَاقَ تسا آدے جو ہن تینوں بیٹا ملنا ہے اگو آدیے ہن مینوں بیٹا ملنا ہے او آگے آدن پریشان نہ ہو حیران نہ ہو اللہ پاک نے تو اور گل بھی نال اسانوں دسا چھوڑی ہے گہری وَمِن وَرَائِ اِسْحَاقَ یعقوب سنو مائی سارا اللہ پاک سانو آکھیا تیرا پتر پیدا ہو سی اور او بڑا ہو سی اور تو دی شادی ہو سی اللہ بات اس نو بیٹا دے بنے اللہ نے تیرے پتر دا بھی نام رکھیا ہے تے تیرے پوترے یعقوب دا نام بھی آپ رکھ دیتا ہے اللہ ادھی آلے دو وانا عجوز میں بانج عورت بڈھی عورت تے میرا پتر جمسی اب ہازا بالی شیخہ تے حضرت صاحب ہونا انہیں بڈھے ہو گئے تے ہون اللہ ان ہازا لشیون عجیب خیر تھوڑا ایسا کر جا تھوڑا جا ان ہازا لشیون عجیب یہ تو بڑی عجیب گل ہو سی کہ ہون میرا پتر پیدا ہوئے کیویں ہو سی فرشتہ نے آکے اتعجبین من امر اللہ اتعجبین من امر اللہ حضرت سارا تسا اتعجبین تعجب پیاں کر دیا ہو اللہ دے حکم دے ہوتے کہ کیویں ہو سی ہون ممکن ہی نہیں فرماتے نے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اتنے گل سمجھ جارا توجہ نال فرشتے پتہ کیا دیں اتعجبین من امر اللہ اللہ دے امر دے اندر تو تعجب پہ کر دیئے رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ دیا رحمتاں تے برکتاں منی غلط چھیڑ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو اشارہ ملتا ہے کہ جے تسا کسے وڈے ہو دے والے تے مقام والے بندے نو کوئی گل آکھنا چاہندے ہو تے او تک پہنچاونا چاہندے ہو یا اس نو سمجھاونا چاہندے ہو تو یاد رکھو او دے مرتبے دا لحاظ ضروری رکھنا ہے او دے مرتبے دا خیال رکھنا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اللہ پاک و ذات ہے جیرا حمدہ والا بھی ہے تے مجدہ تے شانہ والا بھی ہے فلما زعبان ابراہیم رو وجات البشرا یجادلنا فی قوم لوط اے
خوشخبریاں دے کے فرشتیاں دا جس وقت پتہ چلا کہ ہن ویندے پین اللہ دے نبی لوط علیہ السلام دی قوم نو تباہ کرن واسطے اللہ دے نبی نے کہ کیتا یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط دے معاملے دے اندر میرے اگے انہیں دعوا کرن لگے جنہیں کوئی بندہ جھگڑ رہا ہوندے تے بار بار اصرار پیا کردا ہوندا اللہ قوم لوط نو معاف چا کر، قوم لوط نو بچا لے، لوط میرے بھانجے دی قوم نو بچا لے، یجادلنا فی قوم لوط۔ اللہ پاک فرمائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ من دے رہے اللہ دے کول اللہ بچا لے، اللہ فرمایا تے کیوں من دے رہے، کیوں من دے رہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اے میرا ابراہیم بندائی جیرا بڑے حلم والا بھی ہے تے بڑا نرم دل والا بھی ہے۔ ابراہیم پیغمبر دی صفت اللہ بیان کی تھی کہ بڑے نرم دل دا مالک آئی، بڑا نرم خو آئی، نرم گوش، نرم بولن والا، نرم سوچن والا۔ اس واسطے یاد رکھو بھائیو سانو بھی چاہیے کہ اساں بھی اخلاق دا اور نرمی دا مظاہرہ کرا ہے۔ تو حدیثہ سن لو جی، توجہ نہ، اللہ دے رسول دو ترے حدیثہ سنو بات گل میں کہندے شارٹ اللہ دے پاک پیغمبر یار درود تا پڑھو صلی اللہ، اے سنو سنی سچا آدھے نے وہاں بھی درود نہیں پڑھ دے، حقیقت ہے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، جتھی وینے آ تقریر دی یہ جملہ بھائی درود پڑھو اور ساڑھے والے وقت بھی سو۔ اور میں تنہیں غور گل دسا کیونکہ خطیب آنا مولوی دا عالم دا میں نہیں طالب علم خطیب آن بھارا عوام نال گفتگو تے مختلف موقع ہوندے تے کہیں بریلویاں دی محفل تی بننا پوندا ہے، او اس طرح آگے دیں جی ساڈے فلانے پروگرام تے آؤ جی اوتے ونجو نا، حقیقت ہے صرف یہ کچھ بندہ پڑھے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پوری تھیندی ہے ساری عوام درود تے شروع ہو ویندی ہے، اور ساڈے والوں پتہ ہی نہیں اس آیت دا معنی کہہ رہا ہے۔ ویسے ہی سوچنا چاہیے، بڑی اہمیت ہے درود پاک کی۔ چلو بہرحال حدیث شریف سنا جی، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث نقل پیاں کر دیاں کہ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں سنو ان الرفق اجری نرمی دا معاملہ ہے، لچک نرمی پیار اخلاق محبت اے جڑا معاملہ ہے، فرما دیا نے اللہ دے نبی نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانا، جیڑا بندہ جیڑے بھی کم دے اندر نرمی اختیار کرے او کم سونا ہوویندا ہے، زینت آویندی ہوتے اندر خوبصورتی آویندی ہے، تے فرمایا لوگو ولا ينزع من شيء الا شانا، تے سنو جیڑی شاید وچوں نرمی کھچ لو تے کڈ لو، فرمایا او دی خوبصورتی ختم ہو جاندی ہے۔ خوبصورت زندگی چاہندے ہو، خوبصورت گھر دا ماحول چاہندے ہو، خوبصورت معاشرہ چاہندے ہو، خوبصورت موحد چاہندے ہو کہ سارے ساتھی موحد ہوں، تو فرمایا لینا 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 ادفع باللتی ہی احسن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور تیسرے اور مقام تے اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ فرمایا کہ جیرے کام دے اندر بھی نرمی ہو سی، خامہ دے نرمی کر گھر دا ماحول خوبصورت، باپے
اولاد نال نرمی کر. قطن اس دا یہ مطلب نہیں بھی اولاد انہوں کو پچھو بھی نہیں نا، بلکہ حدیث شریف دا مفہوم ہے جس گھر دے اندر اس نو تشبیہ دیو چا لتر نال بیت نال کوئی سوٹی شوٹی ہے، جس گھر دے اندر لٹکی کھڑوتی ہوئے نا ڈنڈا سوٹی بیت پائپ کوئی ایسی شے مار دا ہتھیار بچہ نو مارن واسطے تعدیب یعنی انہوں نے ادب واسطے، تو فرمایا او گھر صدا بہار ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. ہاں ویسے بھی تو انہوں پتہ ہونا چاہیے نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں، نوجوان اور بچے سنو یاد رکھو، باپ کی سختی اللہ کی قسم ہے، اللہ کی نعمت ہے. اے انہوں کو پوچھو جنہوں نے پوچھنا لئی کوئی نہیں، ڈنگی سیدھی آکھنا لئی کوئی نہیں. اور اے بھی تو انہوں پتہ ہوئے جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں ان کو بھی عرض کر دوں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ابتدا سے سیدھا کر لو تو وہ سیدھی ہوتی ہیں، ورنہ پھر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ایک پودا، درخت، کوئی بھی پودا ہے، اس نو بچپن چھنگائی چھنگائی کر دے رہو نا، وہ سیدھا ہوتے ویسے نہیں تو وہ اڈے شاخاں کٹ سی، کوئی اڈے کٹ سی، کوئی اڈے، کوئی کاندے چ لگ دی پئی ہے، کوئی دیوار نو تلے پہ دین دیئے، وہ بے رخا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی گروتھ اوپر نہیں ہوگی، سائیڈوں پہ ہوگی. وہ آندے ویندے نو آرے سی، ہر کیا واسطے مصیبت بن سی. ایک دوسرا بچہ یا بچی، یاد رکھو یہ حکمت کی باتیں علماء نے لکھی ہیں جو میں نقل کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. بچہ یا بچی اس دیوی چھنگائی، اس دیوی فٹنس سیٹنگ بچپن تو کرسو تو اے وڈی ہو کہ تواڈے واسطے اکھیں دی ٹھنڈک بن سی اولاد. نہیں تے اے دے وچوں کوئی شاخ فتنے دی کیری نکل سی، کوئی شاخ فتنے دی کیری نکل سی، کہلے پڑوسی پریشان، کہلے ہور محلے والے پریشان، کہلے آپ پریشان، بہن بھائی پریشان، ماں باپ خود پریشان. اس واسطے یاد رکھو نرمی دا معاملہ دا مطلب ہے کہ ہر وقت ڈنگورا مونڈے تے نہ ہوئے، ہر وقت ڈنڈا مونڈے تے نہ ہوئے. تعدیباً کسی وقت سختی کرو لیکن عموماً اخلاق دا مظاہرہ کرو. جی توجہ نا، ایک اور حدیث سنو جی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ترفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. او عائشہ نرمی رکھی کر اپنے رویے دے اندر، نرم کو ہوئی کرتے نرمی نال زندگی گزار. کیوں؟ اس واسطے کہ جیرے گھر دے نال اور جیرے گھرانے دے نال اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جیرے گھر دے نال بھی اللہ خیر تے بھلائی دا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس گھر والے انو اللہ پاک نرم گوئی عطا فرما دیندا ہے. سختی اس گھر جو نکل ویندی ہے، نرمی آویندی ہے. ایک اور حدیث سن، توجہ نال گل سن ذرا. ایک اعتراض اس تو بعد ایک اور حدیث، ان چھوٹی چھوٹی دو حدیث توجہ نال. فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بد دعا کی تھی، بد دعا کی تھی. توجہ نال کیری بد دعا؟ اور سنو نبی دی بد دعا. فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے کیویں بد دعا کی تھی، اللہم من عمر امتی شیئن فشق علیہم فشقق علیہم. اے اللہ پاکا میری امت جو کوئی ایسا بندہ جیرا کہندے اتے ہوئے تے اس دے محتاط بندے ہونا، اللہ تے او جیرا اتے انہاں تے نگران یا منتظم یا سرپرست یا مالک، اللہ پاکا میری امت دا کوئی بندہ جیرا کچھ بنیا دے اتے نگران تے منتظم نے انہاں دے اتے سختی کرے، مولا تو او دے اتے سختی کر دے. جیرا اپنے ماتاتا تے سختی کرے او دے اتے تو جا اللہ تو سختی کر لے. آخری حدیث سنو تے گل مکائیے. اللہ دے پاک پیغمبر
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ فرمایا توجہ نال حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث کے فرماندے نے کہ اور لوگوں سنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت غرفا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اللہ نبی نے فرمایا جنت کے اندر ایک محل ہے جے بندہ اندر بیٹھا ہوئے تو باہر دیا چیزاں نظر آنے ہیں جے بندہ باہر کھڑا ہوئے تو اس محل دے اندر دیا چیزاں نظر آنے ہیں مطلب شیشے نما چیز دا بنا ہوا نور دے نور جنت لیکن انداز شیشے نما ہے باہر والی چیزاں اندروں اندر والی چیزاں باہروں نظر آنے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کمرے تے محل دا تذکرہ کیتا ایک صحابی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ادنی یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ ایک کیرے بندی نو نصیب ہونے اندروں باہر دی چیزاں سیرہ بیٹھا اندر ہے سیر باہر دی کرندہ بیٹھا ہے ودہ باہر چیزاں اندر دیاں ساریاں ویکھ رہے تے خوش ہو رہے ہیں یا رسول اللہ لمن ہی ایک کیرے بندی نو نصیب ہونے ہن ترے بندے آندا اللہ دے نبی نے تذکرہ کیتا ہے وہ ترے بندے سنو حدیث دے ہیں جیرے تے بات گل مو کہندے ہیں جو پونے ہون والے وضو کر سو تے نماز پڑھ دے ہیں جی پہلا فرمایا او بندہ قال لمن علام الکلام اللہ وعطام الطعام وبات للہ قائما والناس نیام ترے چیزاں علان الکلام وعطام الطعام وبات للہ قائما والناس نیام پہلا بندہ ہے جس نو اللہ پاک نے وہ محل دے منے او بندہ امڑے جیرا اچھا تے مٹھے انداز نال لوگا نال گل کردہ سختی نہیں کردہ نرمی دا اظہار کردہ نرمی دا معاملہ کردہ علان الکلام پہلا وہ بندہ جس نو اللہ نے وہ محل عطا فرماونا ہے دوسرا وعطام الطعام جیرا دوسرا نو تے غریباں نو کھانا کھویندے اللہ اس نو بھی وہ محل دے وڑے گھر مہمان آ جائے تے بچے تے وٹ پایا جائے اے نت مہمان آئے کھلیں جی ساڑھے گھر لب جانے صرف اور کوئی نہیں یہ تھے نانگنی تیرا من والا نا خوشی نال فرمایا علماء نے کہ مہمان جب گھر آتا ہے وہ آتا ہے تو ساری برکتیں لے کے آتا ہے برکتیں لے کے آتا ہے اور جاتا ہے تو گھر کی ساری نحوستیں نکال کے لے جاتا ہے باہر چھوڑ دیتا ہے مہمان دے عمل نال اے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس واسطے کوشش کیتی کرو مہمان آوے تو اپنی وسعت دے مطابق ضرور خدمت کرو دے تے فرمایا والناس نیام جس وقت لوگ ستے پیون تریجا بندہ پہلا بندہ اچھی گفتگو کرنے والا تے اچھے رویے والا تے نرم مزاج والا اللہ اس نو محل عطا کرنے تے دوسرا بندہ جیرا دوسرا نو کھانا کھوینگا ہے اس بندے نو بھی اللہ عطا فرماونا ہے تے تیسرا بندہ فرمایا او بندہ وبات للہ قائما والناس نیام لوگ ستے پیون اے رات دے وقت اٹھ کھڑا ہوئے تے اللہ نال گلہ کرے تے قرآن سنا دے اللہ نو فرمایا جیرا اے کم چا کرے اللہ اس نو بھی اے محل عطا کرنے بھائیو بزرگوں ساتھیوں نوجوان یہ چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں سب کے میری گزارش ہے او اکا سال دی رات تھی دی آج کل پتہ تو نا بڑی لمبی رات ہوتی ہے 7 بجے جماعتیں ہوندی ہیں عشاء دیاں یار بندہ 8 نہ سمے 9 جا کے سو جائے 9 بجے ویسے دیہاتوں میں تو عموماً وہ نیچر جو ہے نا اصل جو شریعت کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کی طرف سے ترغیب بھی ہے کہ جلدی سو
دیہاتوں میں سائڈوں پہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جلدی سو جاتے ہیں لوگ، چلو لیٹ کر لو 9 بجے سمو، 9 تے 3 12، ٹھیک ہے، 9 تے 3 12 3 گھنٹے اس تو بعد 12 تو بعد 6 بجے اٹھو بھائی، 6:30 جماعت 20 منٹ تے سوا تے اندازے سے ہی ہونی جماعت جی سوا تے 6 بجے اٹھو تو 6 گھنٹے تے 3 گھنٹے 12 تو پہلے والے 6 تے 3 9 گھنٹے بندہ سمے. عجیب بات ہے. کسی حکیم طبیب ڈاکٹر سے پوچھ لو ایک بندے کے آرام کے لیے کہ اس کی جسم کو فزیک کو کتنی نیند چاہیے تو وہ آپ کو بتائیں گے 6 گھنٹے. 6 گھنٹے مل گئی نا نیند، اس دی نیند والی جیری ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی بس. اس تو بعد جاگنا چاہیے تو چلو نہیں جاگ رہے تو 8 گھنٹے سمو، 9 نہ سمو تو 8 سمو. تو یار سویرے 5 بجے اٹھو، آرام نال تساں وضو کرو، 2 نفل پڑھو، 3 وتر پڑھو، اللہ کو دعا منگو تے 25-28 منٹاں تے فجر دی اذان ہو ویسی سونا قرآن پڑھو، جماعت نال نماز پڑھو، بابرکت زندگی گزارو یار. فرمایا ایک کام کرنا تہاڈا کام ہے. وہ محل اندر بیٹھے ہو تو باہروں پہ نظر آندا ہے، باہر بیٹھے ہو تو اندروں پہ نظر آندا ہے. اس محل دا نقد کاغذ دیونا اللہ دا کام ہے. کرے سو یہ ہن تریجا ارادہ کریں دے پے ہو، ہاں پتہ ہوئے تہانوں تریجے کام دا ارادہ کیرے کیرے؟ یہ تو دوجا ہے، پہلا کیرا ہے؟ پہلا کام یہ ہے گھر ونجو تے نرمی دا معاملہ اختیار کرو تاکہ جتنے سارے چاچے بیٹھے نا یہ گھر ونجن تے چاچیاں کہ شکر ہے عزیر شاہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نوجوان بیٹھے نا انہوں نے گھر والے کہ شکر ہے کوئی مولوی آیا یہ سبق ہی دے گیا، نہیں تو ساڑھے سر تے ہر روز 2 لوندا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ نرمی کا معاملہ کریں. دوسری بات سلام کو عام کریں. سلام کال سنتے وقت ویسے بھی جو آ رہا ہے اس کا حق ہے بیٹھنے والوں پر سلام کریں. کرے سو دوجا کام ہی پہلے ہی کرے سو انشاءاللہ. تیجا کام کہہ رہا ہے تہجد دے نفل. خدا دی قسم پڑھ کے تو دیکھو تمہاری زندگی تبدیل ہو ویسی. آپ اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ انسان سمجھنے لگ جائیں گے. یار میں صبح اٹھا میں اللہ تو کو سر جھکایا ہے تے اللہ کو منگیا ہے تے ہن میں اپنے کام تے جا رہا. پورا دن برکت، پورا دن برکت. ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو ہارون الرشید کے بیٹے کا واقعہ سنا تھا، لیکن ٹائم تھوڑا ہے کہ کیسی برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. نہیں ٹائم تھوڑا ہے جی، نماز کا ٹائم ٹھیک ہے 11 منٹ آ گئے تے وضو بھی کئی ساتھی کرنے ہو سو. بہرحال تہجد کے اہتمام کرو گے ادھر ایک دونوں میں طریقہ دسے نا، 2 طریقے 2 کام کرو انشاءاللہ تہجد دی عادت پو ویسی. دساں دونوں طریقے ہے. ایک عشاء دی نماز دے وطر نہ پڑھو کیونکہ عشاء دی نماز دا حصہ بھی نہیں وطر. عشاء دی نماز 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل، یہ 5 نمازیں پوری ہو گئی. یہ جو وطر ہے یہ صبح تہجد کے ٹائم کی نماز ہے. حقیقت علماء سے پوچھئے گا اصل ان کا جو ٹائم ہے وہ تہجد کے وقت کا ہے، لیکن امت کی سہولت کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ چلو کوئی عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لے تو ادا ہو جائیں گے. ایک تو ایک کام کرو بھائی وطر چھوڑ کے سمو. الارم لاؤ تے وطر چھوڑو بھائی میں وطر سویرے پڑھنے تے لازمی پڑھنے. نفلہ واسطے تو بندہ آتا ہے آج نہیں مت کل پرساں، لیکن وطر کا خوف ہو سی بھائی یار واجب میرے سر پہ کھڑا ہے میں نے پڑھنا ہے، پھر وہ اٹھے گا. ایک تو ایک کام کرو نالے دوسرا کام یہ کرو سوتے وقت سمدے وقت اللہ کو دعا مان کے سمو. مولا میں بڑا کمزور ہے، شیطان دے چکر جا ویسا تے سم ویسا، تو میری مدد کر تے تو آپ اٹھا میں نو. میں قسم چاہ کے آتا 1000 مرتبہ یہ علماء اور مشائخ اور نیک لوگوں کا تجربہ ہو چکا ہے. تو سا اللہ نو آنکھو نا تے اللہ توڑے میرے آرمی میں بھول ویسی ایگزیکٹ اسی وقت آنکھ اللہ کھلوا دیتا ہے. وہ وکری گل ایسا مکر مار کے بس ہم پوار رضائی میں لیٹ کے. ٹھیک ہے یہ 2 کام کرو انشاءاللہ تہجد دے عادی بن ویسو. تو جس وقت تہجد دے عادی بن گئے نا انشاءاللہ تمہاری زندگی کے اندر نکھار آ ویسی. کرے سو سارے یہ دونوں کام
وطر چھوڑ دے رات پڑھنے فجر والے تہجد دا ٹائم پڑھسا 5 بجے اٹھو 5 منٹ پہلے ٹوٹل زیادہ لمبا کام کیوں دن کا کام دھندا کرنا ہے 20-25 منٹ پہلے اٹھو 10 منٹ میں آپ وضو کر لو گے باقی 15 منٹ بچ جائیں گے اس میں آپ 4 رکعت نفل پڑھیں 2 پڑھیں 6 پڑھیں 8 پڑھیں 12 تک چلے جائیں وہ پڑھیں وطر پڑھیں جتنا ٹائم ہے وطر پڑھیں دعا کر کے بے شک پھر آگے سونا ہے تو سو لو سونے کی بھی رخصت ہے نبی علیہ السلام آرام بھی فرما لیتے تھے اگر جاگنا ہے اس کے بعد نماز تک تو جاگو اچھی بات ہے کرے سو اللہ پاک تانوں مینوں اچھا اخلاق اچھا کردار اچھا کامل ایمان تے اچھے اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جڑے اپنی اللہ دے دربار دے اندر تے تواڈے سامنے پیش کیتے اللہ قبول فرمائے تے نجات دا ذریعہ بنائے الحمدللہ